یہ مکمل طور سے قابل بھروسہ ہے؟ بالکل بالکل، ظاہر ہے میں کسی کچے آدمی سے تمہیں مخاطب نہیں کروا سکتا۔ اور کچھ نہیں؟ فون پر اور کچھ نہیں؟ تو پھر میں فون بند کر رہا ہوں۔ اوکے، اس نے کہا اور میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ پھر میں نے اس شخص سے کہا، تھینک یو، تمہیں جو ہدایات ملی مجھے ان سے آگاہ کرتے رہنا۔ اوکے سر۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ آج کا تمام پروگرام ملتوی کر کے میں کمرے ہی میں رہا تھا، یہاں تک کہ رات کا کھانا بھی میں نے کمرے ہی میں کھایا تھا۔ رات کو 9 بجے کے قریب دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے دستک دینے والے کو اندر طلب کر لیا۔ آنے والا وہی شخص تھا جس کے نام تک سے میں واقف نہیں تھا۔ اس نے ایک باکس میرے سامنے کرتے ہوئے کہا، اس میں مصنوعی مونچھیں ہیں، ایک خاص قسم کا چشمہ ہے اور کچھ ایسا سامان موجود ہے جو آپ کا چہرہ تبدیل کر سکتا ہے۔ میں اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، یعنی ایک عارضی میک اپ آپ کو اپنے چہرے پر کرنا ہے۔ اوہو، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی ہاں، آپ کی نگرانی ہو رہی ہے اور مسٹر ہاروے نہیں چاہتے کہ کچھ لوگ آپ کا تعاقب کریں۔ اوکے، تو پھر یہ کوشش بھی تم ہی کرو، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں نے کہا، اور اس شخص نے میرا چہرہ تبدیل کر دیا۔ بہت عمدہ ماسک تھی، ناک کے نیچے سپرنگ لگانے پڑے تھے جو بھر طور مجھے الجھا تو رہے تھے لیکن مجبوری ایسا کرنے کے لیے آمادہ کر رہی تھی۔ میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ میری صورت اتنی بدل گئی تھی کہ میں خود بھی اسے نہیں پہچان سکتا تھا۔ اس نے کہا، اب آپ نیچے تشریف لے جائیں گے، بلیو رنگ کی ایک کار وہاں موجود ہے، اس کا نمبر نوٹ کر لیجئے، آپ کو اس میں بیٹھنا ہے، دروازے آپ کو کھلے ملیں گے، بلکہ یہ چابی آپ اپنے پاس رکھ لیجئے۔ پہلے آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ جائیں گے، اس طرح جیسے آپ خود کار ڈرائیو کر کے کہیں جانا چاہتے ہیں، لیکن چند ہی لمحات میں آپ کے پاس میں پہنچ جاؤں گا، براہ کرم میرا انتظار کیجیے گا۔ میں نے چابی اس کے ہاتھ سے لے لی اور اس کے بعد وہ شخص باہر نکل گیا۔ میں چند لمحات انتظار کرنے کے بعد اپنے کمرے سے نکلا اور نیچے کی جانب چل پڑا۔ البتہ کمرے سے نکلتے ہوئے میں نے اس بات کی احتیاط رکھی تھی کہ راہداری میں مجھے دیکھنے والے نہ ہوں۔ میں نیچے جا کر مطلوبہ کار کے نزدیک پہنچا، ادھر ادھر کا جائزہ لیا اور اس کے بعد دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر میں نے کچھ اس قسم کی اداکاری کی جیسے کار میں کوئی دقت ہو اور وہ سٹارٹ نہ ہو رہی ہو۔ اتنی دیر میں وہ شخص بھی پہنچ گیا اور میں کھسک کر برابر کی سیٹ پر جا بیٹھا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کار سٹارٹ کی اور کار چل پڑی۔ تھوڑی دیر تک وہ مختلف علاقوں میں کار گھماتا رہا اور اس کے بعد ایک خوبصورت سے علاقے میں پہنچ کر اس نے میری رہنمائی کی۔ کچھ دیر کے بعد مسٹر لوئس ساروے نے اپنے ڈرائنگ روم میں میرا استقبال کیا تھا۔ بریٹا اس وقت وہاں موجود نہیں تھی اور کمرے میں صرف لوئس ساروے تھا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، تمہاری آمد نے جو تباہی یہاں مچائی ہے وہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، بلکہ یقین کرو میں نے اپنی زندگی میں کسی شخص کو اتنا بدحواس کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن میں الجھن میں ہوں مسٹر ہاروے، اب تو لطف آ رہا ہے مقابلے کا۔ بیٹھو، میں تمہیں بہت عمدہ قسم کی کافی پلاتا ہوں۔ ہاں، اب یہ بتاؤ لزر ہاربن سے تمہاری کیا بات چیت ہوئی؟ وہ مجھے یقین دلاتی رہی کہ میں مارٹن ٹیم کی طرف سے غلط فہمی کا شکار ہوں اور مجھے گھر چلنا چاہیے۔ بالآخر میرے رویے سے وہ مایوس ہو گئی۔ نہایت دلچسپ بات ہے، مارٹن کو ایک لمحے کے لیے بھی قرار نہیں۔ جانتے ہو اس دوران اس نے کیا 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 ہے؟ اسے علم ہو گیا تھا کہ پولیس آفیسر گومز کی بیٹی تمہارے ہمراہ تھی، چنانچہ اس نے اپنی بہت ہی قریبی لڑکی کو جو لزر ہاربن کی دوست ہے اس کے پاس بھیجا اور وہ اس سے جا کر ملی۔ نہ جانے کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں وہ لوگ۔ ویسے یہ بتاؤ کیا تم ایلس نامی کسی شخص کو جانتے ہو؟ ایلس؟ میں نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، ہاں، یہاں اٹلی میں وہ بہت زیادہ خطرناک آدمی تصور کیا جاتا ہے، جرائم پیشہ ہے اور یوں سمجھ لو کہ ہر قسم کے جرم کرتا ہے جن میں قتل بھی شامل ہے۔ نہیں، شاید میں اسے نہیں جانتا۔ ویسے تم اس سلسلے میں بالکل مطمئن رہو، ایلس کو اغوا کیا جا چکا ہوگا۔ اگر تھوڑی دیر کے اندر اندر ہمیں اس کے اغوا کے بارے میں اطلاع نہ مل گئی تو صبح تک یہ کام ضرور ہو جائے گا۔ میں نے اس کے انتظامات کر لیے ہیں۔ اوہ، ویری گڈ، میں نے مسکراتے ہوئے لوئس ساروے کو دیکھ کر کہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت عمدگی سے کام کر رہے ہیں۔ اب تو مزہ آ رہا ہے مجھے۔ سچی بات یہ ہے کہ مزہ آ رہا ہے، حالانکہ میں نے اپنی زندگی میں اس قسم کے اقدامات کبھی نہیں کیے، لیکن میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا ایک شخص اتنے اعلیٰ پیمانے پر کسی دوسرے شخص کی دولت ہڑپ کر جائے۔ اور پھر میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تمہارے والد سے میری دوستی بھی تھی۔ بہت جلد ان تمام کارروائیوں کا نتیجہ برآمد ہو جائے گا۔ میں نے تمہارے محافظوں کی تعداد بھی بڑھا دی ہے، لیکن اس کے باوجود تمہیں خود بھی مسلح رہنا چاہیے۔ یہ شاندار آٹومیٹک اپنے پاس رکھ لو۔ اس نے سیاہ رنگ کا ایک پستول میرے ہاتھ میں تھما دیا، جسے میں نے اس کی خواہش کے مطابق لے کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اور ممکن ہے کہ اس کے بعد کئی دن تک تم سے ملاقات نہ ہو۔ یہ کچھ ضروری کاغذات ہیں جن کا دیکھنا تمہارے لیے بے حد ضروری ہے۔
مارٹن ٹیم کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے سلسلے میں یہ کاغذات تیار کیے گئے ہیں، انہیں ایک نگاہ دیکھ لو اور مجھے بتاؤ کیا یہ درست ہیں۔ یہ اس جائیداد اور دولت کی تفصیل ہے جو تمہارا ورثہ ہے۔ ہاروے نے ایک کاغذ میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے سرسری نگاہ سے ان کاغذات کو دیکھا اور اس کے بعد اسے واپس کر دیا، لیکن تفصیل پڑھ کر مجھے چکر آ رہا تھا۔ بہت بڑی جائیداد تھی، نہ جانے کتنی بڑی۔ مجھے حیرت تھی کہ یہ سب کچھ میرے لیے ہے۔ لوئس ہاروے نے کہا، تم پر حملے کی رپورٹ ایلس پر قبضہ جمانے کے بعد درج کرائی جائے گی۔ میں بغیر ثبوت کے کوئی کام نہیں کرتا۔ باقی یہ تمہاری طرف سے دعوے کے کاغذات ہیں۔ کل صبح ان سب کی نقلیں تمہیں مہیا کر دوں گا تاکہ تم اچھی طرح پڑھ لو اور اس کے بعد ان پر دستخط کر دو، ٹھیک ہے؟ لوئس ہاروے انتظار کرتا رہا، پھر اس نے کلائی پر بنی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھ کر کہا، میرے خیال میں آج کام نہیں ہو سکا۔ کل کی پوری کہانی میں کسی ذریعے سے تم تک پہنچا دوں گا۔ کافی پینے کے بعد میں وہاں سے اٹھا اور واپس اسی کار میں آ بیٹھا جس نے مجھے میرے ہوٹل میڈلینو چھوڑ دیا تھا۔ میری جیب پستول کے وزن سے لٹک رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ ذرا اس کو سنبھال کر رکھ لیا جائے، دوسروں کو اس کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں ہونا چاہیے۔ باہر طور میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات کو بہت دیر سے آنکھ لگی تھی، اس لیے صبح کو بہت دیر سے جاگا۔ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر روم سروس کو فون کر کے ناشتہ طلب کیا اور ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ ذہنی کیفیت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ اس دوران کئی بار بیچاری بریٹا یاد آئی تھی۔ اسے تو میری زندگی سے خارج ہی کر دیا گیا تھا، حالانکہ اس کی بےتابی، بے چینی اور بے قراری کو میں نے بارہا محسوس کیا تھا۔ غالباً احتیاطاً وہ مجھے فون بھی نہیں کر پا رہی تھی اور مجھ سے ملنے بھی نہیں آ سکی تھی۔ بہر طور ان تمام چیزوں میں دلچسپی لینے کے بجائے مجھے لوئس ہاروے کے منصوبے کی جانب متوجہ ہو جانا چاہیے، جانے اونٹ کس کروٹ بیٹھے اور میں ایک پرسکون زندگی اپنا سکوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک اور تصور بھی میرے ذہن میں ابھرا تھا۔ لوئس ہاروے اور بریٹا فوکس کو اپنی شخصیت آج تک واضح نہیں ہو سکی تھی۔ میں ان کے اشاروں پر چل رہا تھا اور ان کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا، لیکن یہ اندازہ مجھے آج تک نہیں ہو سکا تھا کہ میرے معاملے میں ان کی دلچسپیاں کیا کیا ہیں۔ بات اگر صرف اتنی سی تھی کہ مسٹر لوئس ہاروے میرے والد کے دوست تھے تو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ چچا بھتیجی آخر میرے لیے اس قدر محنت کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا اس میں کیا مفاد ہے؟ غور تو کیا جا سکتا تھا اور مجھے اس سلسلے میں بھی محتاط رہنا تھا۔ اب جب تمام تر ذہنی قوتیں واپس آ گئی تھیں تو ہر پہلو پر سوچنا پڑتا تھا، کیونکہ بہرحال میری اپنی زندگی بھی تھی۔ ماضی کو بھولا ہوا شخص بے شک تھا، لیکن حال اور اس کے بعد مستقبل کو بہتر بنانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے صرف دوسروں کے شانوں پر ہی سفر نہیں کرنا چاہیے، اپنے طور پر بھی کچھ سوچنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس وقت انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ میں نے پستول احتیاط سے اپنے لباس میں چھپایا اور دستک دینے والوں کو اندر آنے کا اشارہ کر دیا، لیکن اندر آنے والا نہیں بلکہ والی تھی، اور میں اسے اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہ شیلی گومز تھی۔ میں نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ پیدا ہو سکی۔ وہ اندر آ گئی اور اس نے کہا، کیسی ہو فلیگ؟ ٹھیک ہو شیلی، تم سناؤ، تمہارے کیا حال ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، لیکن کیا تمہیں اطلاع مل گئی ہے؟ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیسی اطلاع؟ مسٹر لوئس ہاروے کو قتل کر دیا گیا ہے، شیلی نے کہا، اور میرے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ دماغ میں زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ بلا شبہ یہ خبر میرے لیے بم کے دھماکے سے کم نہیں تھی۔ میں شدت حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ شیلی نے چند لمحات کے بعد کہا، اس کی بھتیجی بریٹا فوکس شاید بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی ہے، لیکن باوثوق اطلاع ملی ہے کہ وہ بھی شدید زخمی ہوئی ہے۔ شیلی گومز نے بتایا۔ میرے پورے وجود میں سرد لہریں دوڑنے لگی۔ بہت دیر تک میں بولنے کے قابل بھی نہ رہا۔ یہ بدترین سانحہ ہوا تھا میرے لیے۔ بمشکل تمام میں نے خود کو سنبھالا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، مسٹر ہاروے کو کس نے قتل کیا ہے؟ کیا اس بارے میں کچھ پتا چلا؟ ایک جرائم پیشہ شخص ایلس نے، لیکن ایلس خود بھی مسٹر لوئس ہاروے کے ہاتھوں مارا گیا۔ دونوں میں سخت مقابلہ ہوا تھا۔ مسٹر لوئس ہاروے شدید زخمی ہوئے تھے، لیکن اس حالت میں بھی انہوں نے ایلس پر گولیاں چلائیں اور اسے ہلاک کر دیا۔ او مائی گاڈ، میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ در حقیقت تھوڑی دیر کے لیے شدید اعصابی دباؤ کا شکار ہو گیا تھا۔ شیلی نے کہا، میرا یہاں آنا تمہیں ناگوار تو گزرا ہوگا بے شک۔ کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ تم مجھ سے نہیں ملنا چاہتے۔ یہ احساس تمہیں کیسے ہوا؟ صاف ظاہر ہے، لیکن کیسے؟ تم یہاں موجود ہو، لیکن تم نے مجھے ٹیلی فون کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ سوری شیلی، اب مجھے یقین ہے کہ میری پریشانیوں کا حل سن کر تم مجھے اس کے لیے معاف کر دو گی۔ میں تمہاری دل شکنی کسی طور نہیں کر سکتا، لیکن میں پریشان حالات کا شکار ہوں، اور اب تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میری مصیبتوں کے دن بہت قریب آ گئے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے لیے کس قدر الجھنیں پیدا ہو گئی ہیں، لیکن اگر تم چاہو تو میں ایک دوست کی حیثیت سے
تمہیں ہر طرح کی سہولتیں فراہم پہنچاؤں گی. کیا تم مجھ پر اعتبار کر سکتے ہو؟ کیوں نہیں شیلی، چند اچھے دوستوں کا ہی تو سہارا ہے، ورنہ جب... بس میں تمہیں کیا بتاؤں، ایک تفصیل ہے شیلی. شاید وہ تفصیل تھوڑی بہت مجھے بھی معلوم ہے. اگر نہ معلوم ہوتی تو تمہیں لوئس ہاروے کی موت کی اطلاع دینے کے لیے کیوں دوڑی چلی آتی؟ اوہ، میں نے آہستہ سے کہا. اس کے یہ الفاظ میرے لیے کافی سنسنی خیز تھے، لیکن ابھی کسی سے زیادہ گفتگو کرنا مناسب نہیں تھا. کافی دیر تک وہ میرے ساتھ رہی اور اس کے بعد اس نے اجازت طلب کر لی. انداز ایسا تھا جیسے میں اس سے دوبارہ ملنے کی درخواست کروں گا. لیکن صحیح بات یہ تھی کہ اب میں اپنے آپ میں ہی نہ رہا تھا. کیا مصیبت آ گئی، کس مشکل کا شکار ہو گیا ہوں میں. شیلی چلی گئی تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا. نہ جانے بیچاری بریٹا زخمی ہو کر کہاں چلی گئی. بڑی مشکل کا سامنا تھا. بلا شبہ اس وقت شیلی گومز میری دوسری دستے راست ہو سکتی تھی. چنانچہ اس کا باپ مسٹر گومز ایک اعلیٰ پولیس آفیسر تھا. لیکن اگر میری ہوئیت کو چیلنج کر دیا جائے اور میں صحیح طور پر ان لوگوں کو مطمئن کرنے میں کامیاب نہ ہو پاؤں تو بڑی مشکل پیش آ جائے گی. مارٹن ٹم نے ابھی تک براہ راست مجھ سے ملاقات نہیں کی تھی، لیکن میرا خیال ہے اب زیادہ وقت نہیں گزرے گا. وہ بہت چالاک آدمی معلوم ہوتا ہے. پہلے اس نے لوئس ہاروے سے نمٹنے کا فیصلہ کیا اور اصل صورتحال سے واقف ہونا چاہا، اور اس کے بعد میری جانب متوجہ ہوگا. شام کو میں بے دلی کے عالم میں تیار ہو کر نیچے اترا اور اسی حال میں پہنچ گیا جہاں بقول لوئس ہاروے کے مارٹن ٹم روزانہ آ جاتا تھا. لیکن مارٹن ٹم کے بجائے کچھ دیر کے بعد میں نے لزر ہاربن کو دیکھا. وہ اندر داخل ہوئی تھی. اس کی پیشانی پر سیاہ بالوں کے جولتے ہوئے گچھے بے حد حسین لگ رہے تھے. میں نے اپنے سامنے رکھے ہوئے گلاس کو اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا. لزر ہاربن سیدھی میرے پاس آ گئی. پھر وہ بے تکلفی سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی. ہیلو، اس نے کہا اور مسکرا دی. ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی. میں نے خوش دلی سے اسے گردن جھکا کر تعظیم دی. وہ کہنے لگی، خواہ مخواہ خود پر نہ جانے کتنے عذاب نازل کر لیے ہیں. میں کہتی ہوں آخر تم گھر کیوں نہیں چلتے؟ کیا سمجھتے ہو، کیا اس گھر کے دروازے تمہارے لیے کبھی بند ہو سکتے ہیں؟ میری مانو میری جان، تو یہ عذاب مول لیے بغیر تم اپنے لیے آسانیاں حاصل کر سکتے ہو. میں نے سخت نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ صرف یہ کہ تمہیں بہکانے والے اب یہ دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں. اس نے آہستہ سے کہا اور میرے ذہن میں ایک چھناکا سا ہوا. گویا وہ اس بات کا اعتراف کر رہی تھی کہ لوئس ہاروے کو قتل کرنے میں سیدھا سیدھا مارٹن ٹم کا ہاتھ ہے. کن لوگوں کی بات کر رہی ہو؟ دیکھو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ انکل بے وقوف ہیں تو یہ تمہاری غلطی ہے. انکل ٹم بے وقوف نہیں ہے. وہ چاروں طرف سے ہوشیار رہتے ہیں. تم اگر کسی غلط فہمی کا شکار ہو تو اس سے نکل آؤ. مجھے بتاؤ، میں تمہارے بارے میں تمام ذمہ داریاں قبول کرنے کو تیار ہوں. تم کیوں نہیں سوچتے کہ تمہارا ایک باعزت مقام ہے؟ اور پھر ڈیئر میں ہوں. میں بے شمار معاملات میں انکل سے مخالفت مول لیتی رہی ہوں. اب بھی تمہارے لیے میں ہر وہ مخالفت مول لینے کے لیے تیار ہوں جو تمہاری مرضی کے خلاف ہو. تم کیا سمجھتی ہو، کیا میں ان سے الگ رہ کر خوش ہوں؟ میں نے بدلے ہوئے راستے کی جانب قدم بڑھائے اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی. پھر بولی، اگر ایسی بات ہے تو پھر تم کیوں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ میں کہوں میرے ساتھ چلو. سنا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا. میں بہت سے معاملات میں تمہاری معاون ثابت ہوں گی. بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ اٹھو اور ابھی میرے ساتھ چلو تاکہ تمہیں سمجھانے کا صحرا میرے سر رہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے میں تمہارے لیے فائٹ بھی کر سکتی ہوں. میں کہوں گی کہ انکل ٹیم میں نے جس بنیاد پر آپ لوگوں کو سمجھوتے کے لیے تیار کیا ہے اس پر اب میں برابر کی شریک ہوں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے میں اس سمجھوتے کی ذمہ دار بھی ہوں. آپ کو مجھ سے تعاون کرنا ہوگا اور میری ضروریات پر عمل بھی کرنا پڑے گا. میں نے کچھ دیر کے بعد آہستہ سے کہا، میں واقعی بے حد پریشان ہوں. اگر تمہارا یہی مشورہ ہے تو پھر میں تیار ہوں. وہ بری طرح پرجوش نظر آنے لگی. اس کی آنکھوں میں مسرت کی چمک پیدا ہو گئی تھی. اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے. بس ہمیں ابھی چلنا ہے. ہم کسی سے مشورہ تو کریں گے نہیں. میں جو کچھ بھی کر سکتی ہوں تمہارے لیے کروں گی. مجھ پر مکمل اعتبار کرو. اوکے لزر، اوکے، میں نے کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم وہاں سے اٹھ گئے. لزر کی خوبصورت کار مارٹن ٹم کی کوٹھی کی جانب دوڑنے لگی، یعنی اس کی کوٹھی کی جانب جو اصولی طور پر میری ملکیت تھی، لیکن میں اس کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں جانتا تھا. پھر جب میں لزر کے ساتھ کار سے نیچے اترا تو کوٹھی کے صدر دروازے ہی میں ایک اور خوبصورت سی شکل نظر آئی. اس کے خد و خال لزر سے ملتے جلتے تھے، اور اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو وہ نیلی ہاربن تھی. نیلی لزر کی چھوٹی بہن تھی، اور مجھے اس کے بارے میں سرسری طور پر بتایا گیا تھا کیونکہ لوئس ہاروے کے کہنے کے مطابق وہ کوئی اہم کردار نہیں تھا. مجھے دیکھ کر وہ کار کے قریب ہی آ گئی اور طنزیہ لہجے میں بولی، خوب، تو آپ آ گئے. نیلی، تمہارا لہجہ بہتر نہیں ہے، جاؤ اندر جاؤ. لزر نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا اور مجھے ساتھ لیے ہوئے کوٹھی کے اندرونی حصے کی جانب چل پڑی. بہت خوبصورت عمارت تھی اور مجھے اسے دیکھ کر ہی یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کس حیثیت کی مالک ہے.
लजर मुझे लिए हुए एक कमरे के सामने पहुंच गई। फिर उसने कमरे का दरवाजा खोलकर कहा, तुम्हारा कमरा आज भी उसी तरह आरास्ता है और तुम्हारा मुंतजिर है। अंकल ने किसी को इजाजत नहीं दी कि तुम्हारा कमरा इस्तेमाल किया जाए। शायद तुम इस बात पर यकीन ना करो कि वो कभी कभी इस कमरे में आते हैं और यहाँ बहुत देर तक खामोश बैठे रहते हैं। असल में तुम्हारे गलत तस्वुरात ने तुम्हें अंकल की जानिब से बहुत बददिल कर दिया है, हालांकि ये हकीकत नहीं है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कमरे में दाखिल हो गया। कमरा देखकर मैं एक लम्हे के लिए दंग रह गया था। दबीज ऊनी कालीन बिछे हुए थे, इंतहाई शानदार मुसहरी थी, हर चीज से नफासत टपक रही थी। छत में कीमती फानूस लटका हुआ था, दीवारों पर कीमती तस्वीर आवेजा थी। उसे एक हसीन तरीन कमरा कहा जा सकता था। लजर मेरे साथ ही अंदर आ गई। उसने मोहब्बत भरे अंदाज में बाजुओं पर दबाव डालकर मुझे बिस्तर पर बिठाया और नरम लहजे में बोली, ये तुम्हारी दुनिया है फ्लैग, तुम्हारी अपनी दुनिया। आज भी हर शख्स तुम्हारे लिए अपनी आगोश वाह किए हुए है। शायद तुम इस बात पर यकीन ना करो कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ से नहीं गया था। गुजरी हुई बातों को भूल जाना ही बेहतर होता है फ्लैग। गलत फहमियां न जाने इंसानी जहन को कहां से कहां पहुंचा देती हैं। बेहतर यही है कि पुरानी बातों को जहन से निकाल दो। अब मैंने अपनी भाग दौड़ तुम्हारे हाथ में दे दी है लजर, मैं तुम्हारी हर हिदायत पर अमल करूंगा। लजर खुश हो गई थी। उसने कहा, डिनर तुम हमारे साथ करोगे, सबके साथ। मुझे बहुत अजीब लगेगा। नहीं, कितना भी अजीब लगे, लेकिन डिनर हम सब साथ ही करेंगे। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बगैर हर चीज कितनी बेकैफ हो गई थी। बहरहाल कुछ देर के बाद वो चली गई। मैंने दरवाजा बंद करके पूरे कमरे का जायजा लिया। अलमारी में मेरे लिए लातादाद सूट लटके हुए थे, जूते और वो तमाम चीजें जो जरूरियात की हुआ करती थी। गुसल खाना पूरे कमरे के बराबर था और उसमें हर वो चीज मौजूद थी जो मर्दाना जरूरियात के काम आ सकती है। एक बात अलबत्ता सोचने के काबिल थी कि अगर वाकई ये मेरा ही कमरा है तो जिसने इसे इस कदर आरास्ता रखा है वो यकीनी तौर पर मेरे लिए अपने दिल में नरम गोशे रखता होगा। क्या लुइस सार्वे गलत आदमी था? क्या उसने मुझे गलत रास्तों पर डाला था? एक बार फिर मुझे ब्रीटा याद आ गई, लेकिन अब मैं अपने आप को पूरी तरह इस माहौल में जम करने के लिए तैयार था। बेशक मुझे इस बात का एहसास था कि अगर लुइस सार्वे ने अब तक मुझसे जो कुछ कहा है वो सच था तो मैं दुश्मन के करीब मौजूद हूँ। लेकिन अब मैं इस दुश्मन से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार था और अपनी ज़हनी और जिस्मानी कुव्वतों से भी काम ले सकता था।